شفیع نبی مکرم رسول محتشم رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس و اطہر میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ آج آپ اس محفل پاک میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے اچھے اخلاق عطا فرمائے، کیسا کردار عطا فرمایا، کیسی عاجزی عطا فرمائی، کیسا تواضع عطا فرمایا۔ معمول کے مطابق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں اور پھر ان کی تشریح، کہ یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی تشریح کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کی خوبی آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی ایک خوبی ہے، جو بھی آپ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں اور پھر اس شعر کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر بتاتا ہوا نظر آئے گا یا حدیث پاک کی تشریح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یا آج کل کے دنیاوی شاعر ہوتے ہیں کہ جن کے شعر و شاعری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی دینی بات، کوئی شریعت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ یا تو قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی ہوتا ہے یا حدیث کی تشریح ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ 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 اللہ۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ آپ دیکھیں، ایک شعر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 معجزوں کو بیان فرمایا۔ اس کی تشریح پہلے آپ سن چکے ہیں، اس لیے تشریح نہیں کروں گا، صرف آپ سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر کس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 عظیم معجزوں کو ذکر فرمایا۔ ایک معجزہ وہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، اور دوسرا معجزہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ دیکھتے ہی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے یا رسول اللہ، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، اللہ اللہ سب ذکر کریں، اللہ 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 اللہ۔ اور کل آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں سنا
کہ اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا تھا کہ کسی اندھیری جگہ میں حضور تشریف لے جاتے تو وہاں روشنی ہو جاتی، بغیر لائٹ کے ہی روشنی ہو جاتی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ روایت بھی آپ نے سماعت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوئی سے کپڑا سل رہی تھی کہ میری سوئی زمین پر گر گئی، حضور میرے کمرے میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کی روشنی سے میں نے اپنی گری ہوئی سوئی کو واپس پا لیا، سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اندھیری جگہ پہ تشریف لے جاتے وہاں پر حضور کے چہرہ انور کی وجہ سے روشنی ہو جاتی، اندھیرا دور ہو جاتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گیسو کہتے ہیں بال کو، حضور کے بال مبارک چاہے داڑھی شریف کے بال ہوں یا میرے آقا کے سر مبارک کے بال ہوں، حضور کے بال مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر بارش نازل نہ ہوتی، بارش آنا بند ہو جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گیسوؤں کو کھول دیتے۔ میرے آقا کے جس طرح گیسو کھل جاتے، حضور کی مبارک زلفیں کھل جاتی، آسمان سے بارش برستی تھی، بادل پھٹ جاتے تھے اور اللہ کی رحمت برسا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو ایک کمال عطا فرمایا۔ گیسو مبارک کا الگ کمال ہے، پسینہ مبارک کا الگ کمال ہے، لعاب دہن کا الگ کمال ہے، نگاہ نبوت کا الگ کمال ہے، مبارک ہاتھوں کا الگ کمال ہے، زبان مبارک کا الگ کمال ہے، مبارک ناخنوں کا الگ کمال ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا، اور ان دو کمالات کو، ایک تو گیسو شریف کے کمال کو اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی کو، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے، بڑھ چلی تیری ضیا کہتے ہیں روشنی کو، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، یعنی جہاں پر تیری روشنی آ گئی ساری دنیا سے اندھیرا گھٹ گیا، اندھیرا ختم ہو گیا آپ کے روشنی کی برکت سے۔ بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو صرف اس امت کے لیے نہیں، صرف اس زمانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا ہر زمانے کے لیے رحمت ہے۔ وہ نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، رسولوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ایک ہماری ماں ہے ایک ہمارے باپ ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور جنت میں ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع فرمایا، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے پاس مت جانا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن شیطان نے ورغلایا، شیطان نے کہا تمہیں جانے سے منع کیا ہے، تم مت جاؤ، میں پھل لا کر دیتا ہوں، تم کھا لینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور دونوں کو پھل کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر نازل فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہمارے لیے کہ دنیا کا پہلا انسان دنیا میں جہاں کہیں آیا وہ ہندوستان تھا۔ ملک ہندوستان میں آج اگرچہ وہ سری لنکا بن گیا لیکن اس وقت وہ ہندوستان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نازل فرمایا، اور
آدم علیہ السلام نے کئی سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو جب قبول فرمایا تو کس کے صدقے میں؟ ہمارے نبی کے صدقے میں۔ آدم علیہ السلام جب جب توبہ کرتے تھے توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے یوں توبہ کی، اے رب تعالی، اے میرے مولا، میں تجھے تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، ان کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں، ایک واقعہ آپ نے سن لیا، یہ پہلے مصرع میں ہے، اب دوسرا مصرع اعلیٰ حضرت کا ہے، اس کے اندر ایک دوسرا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نبی، جلیل القدر رسول۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کی، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کی اور نوح علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور ایسا سیلاب، ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، تمام اپنے ماننے والوں کو اس میں شامل کر لیا، اس کشتی میں سوار کر لیا، جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا، پوری دنیا میں عذاب آیا، پوری دنیا میں سیلاب آیا، بچے کون؟ صرف وہی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود لوگوں کو بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو اور نوح علیہ السلام کی کشتی والے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا۔ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے، کس کا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ کا صفی کہا جاتا ہے، صفی اللہ، اور نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب حضور کی آمد کا تذکرہ، میرے آقا کی ولادت کا تذکرہ۔ آپ نے اس سے پہلے سیرت کے درس میں بھی سنا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی ولادت ہوئی، تو خانہ کعبہ کدھر جھک گیا تھا؟ حضور کے گھر کی طرف۔ خانہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف لانے کی برکت سے، حضور کی ہیبت سے، اس وقت کیا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھی جن کو لوگ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خانہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا، اور خانہ کعبہ میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ سب تھر تھرا کر گر گئے، وہ سب حضور کے ولادت کی ہیبت سے تھر تھرا کر گر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت اسی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اعلیٰ حضرت مقطع کے اندر کہتے ہیں کہ جس نے در رسول کو چھوڑ دیا، در نبی کو چھوڑ دیا، میرے آقا کی مقدس بارگاہ کو چھوڑ دیا، وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو اعلیٰ یہ مقطع کے اندر فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ اگر تمہیں یہ کرنا ہے کہ دنیا کی ٹھوکر نہیں کھانی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے، در بدر نہیں جانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، تم خود کو در رسول سے وابستہ کر لو۔ جس نے خود کو در نبی پر منگتا بنا کر ڈال دیا، در رسول کا جو فقیر بن گیا، وہ اب دنیا میں کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، وہ در بدر نہیں جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے مصرے کے اندر ہمیں در نبی پر جھکنے کا، در نبی پر فقیر بننے کا سبق دیا ہے، اور دوسرے مصرے کے اندر فرماتے ہیں قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یعنی اے رضا قافلے تو مدینے کی طرف چل دیے لیکن تم ابھی تک یہیں پر موجود ہو، تم یہیں پر بیٹھے ہو۔ ارے اگر تمہیں دنیا کی بارگاہوں سے، دنیا کے درباروں میں ٹھوکریں کھانے سے بچنا ہے تو جاؤ در حبیب پر پڑ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اللہ 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 اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو کیا بیان کیا جائے کہ میرے آقا کے مبارک اخلاق کو قرآن بیان فرما رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں، اور آج 1400 برس سے زیادہ زمانہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد بھی دشمنان رسول کی مجال نہیں کہ کوئی حضور کو بد اخلاق کہہ سکے، کوئی حضور کو بد کردار کہہ سکے۔ میرے آقا کے اخلاق بے مثال، میرے آقا کا کردار بے مثال، حضور کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ بے مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر حضور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، اچھے کردار کے ساتھ پیش نہیں آتے تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ آج یہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت ہے، حضور کے اخلاق کی برکت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کی زور پر پھیلا ہے، یہ مشرکین ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ لوگوں نے تلواریں دکھائی مسلمان بنا لیا، تیر دکھائے مسلمان بنا لیا، بندوقیں دکھائی مسلمان بنا لیا، لیکن یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ اسلام پر تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ ہرگز ہرگز ہمارا اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، ہمارا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام تو شانتی کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام تو پیس کا پیغام دیتا ہے، شانتی پھیلاؤ، دنیا کے اندر امن قائم کرو، ہمارا اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے۔ اور تم کہتے ہو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں تم نے اس تلوار کو لوہے کی تلوار سمجھ لیا ہے۔ ہمارا اسلام جس تلوار سے پھیلا ہے وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی، وہ اچھے اخلاق کی تلوار تھی۔ یہ ہمارے آقا کے اچھے اخلاق تھے کہ آج اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بدولت آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی اخلاق کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں، اخلاق جتنی قسم کا ہوتا ہے، جتنی طرح کا ہوتا ہے، ہر اچھا خلق، ہر اچھا اخلاق، ہر اچھا کردار ہمارے آقا کی مبارک زندگی میں پایا جاتا تھا۔ حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوت، غمخواری، سادگی، بھائی چارگی، یہ سب اچھی اچھی خوبیاں ہمارے آقا کی مبارک زندگی میں پائی جاتی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق بتاؤ، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کان خلق القرآن، میرے آقا کے اخلاق دیکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھ لو، سارا کا سارا قرآن ہمارے آقا کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے، پورا قرآن ہمارے آقا کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کی آپ دیکھیں باتیں ہیں، حضور کے کردار کی باتیں ہیں، اور ان باتوں سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ آج ایک انسان کے اخلاق کیسے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو پہلے کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو پہلے جھوٹ بولتے ہیں، اس کو برے لقب سے یاد کرتے ہیں، اس کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق سے غیر تو کیا متاثر ہو، ہمارے اپنے بھائی متاثر نہیں ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہمارے اخلاق سے پریشان ہیں کہ وہ دیکھو جھوٹ بولتا ہے، وہ دیکھو غیبت کرتا ہے، وہ دیکھو مسلمانوں کا دل دکھاتا ہے، وہ دیکھو گالی دیتا ہے، وہ دیکھو مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ برے اخلاق سے پیش آئے، برے کردار سے پیش آئے، معاملہ اچھا نہ رکھے، یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک سچا مومن، ایک غلام رسول، ایک عاشق رسول، حضور کا سچا امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اخلاق کو پڑھ کر، سیرت کے گوشوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کے اپنے اخلاق کو بھی صحیح کرے، اپنے کردار کو بھی درست کرے، اپنے معاملات کو بھی صحیح کرے۔ یہ نہیں کہ کسی کو گالی دیتا ہوا نظر آئے، بات کرے تو پہلے کسی کو گالی دے، ابے تبے کرتا ہوا گالی دے، ابے تبے کہہ کر وہ بات شروع کرے۔ یہ ابے تبے کرنا یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے۔ مسلمان کا اخلاق کیا ہے؟ ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والے ترس جائیں۔ جب ہمارے بارے میں کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے بات کرے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے فلاں دیکھو اچھے اخلاق والا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا سلوک اچھا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہے، اس کی امیج اچھی ہے، اس کا چال چلن اچھا ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ برے نام سے نہیں پکارتا۔ اس طرح کے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام گوشوں کو آپ پڑھ لیں، مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، طائف کے میدان میں دیکھیں آپ۔ یہ طائف ایک شہر ہے جو 100 کلومیٹر سے زیادہ مکہ شریف سے باہر، طائف ایک شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کے مشرکین سے تنگ آ کر حضور طائف تشریف لے گئے کہ یہ مکہ کے لوگ میری بات نہیں سنتے، مجھے پہچانتے نہیں اور مجھے جانتے نہیں، اس لیے یہ میرے خلاف بولتے ہیں، میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، لیکن میں طائف میں جا کر مکہ سے باہر نکل کر اب اسلام کی دعوت کو عام کروں گا۔ جب طائف کی سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآنی آیات اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کے گلدستے ان کے سامنے پیش کیے تھے، پھولوں کے گلدستے پیش کیے، اچھا اخلاق پیش کیا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں پتھر ملے تھے، بدلے میں گالیاں ملی تھی۔ پتھر بدلے کے اندر دیوانہ ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، جنون ہے، یہ ہے
جادوگر ہے، وہ ہے، یہ باتیں سننے کو ملی تھی، لیکن میرے آقا نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے پتھر پھینکے تو حضور نے واپس پتھر پھینکے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے تم اس کے لیے دعا کرو، اگر کوئی تم پر پتھر پھینکے تو آج کل تو ہم نے اپنا ایک نسخہ بنا لیا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے۔ جب طائف کے لوگوں نے حضور پر پتھر مارے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، آوارہ بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا تھا، حضور کو گالیاں دی جاتی، دیوانہ کہا جاتا، پاگل کہا جاتا، جادوگر کہا جاتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حالانکہ فرشتہ حاضر ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے اور اجازت لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو طائف کے ادھر بھی پہاڑ ہے، طائف کے ادھر بھی پہاڑ ہے، میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف کو پیس کر رکھ دوں، قیامت تک کے لیے ان کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ ان لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے آقا تو کسی کو مارنے نہیں آئے تھے، میرے آقا تو کسی کو ختم کرنے نہیں آئے تھے، میرے آقا تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، میرے آقا تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ کب طائف والوں کو مار سکتے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ان کو ختم مت کرو، ان کو مت مارو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ فرشتے کو حضور نے واپس بھیج دیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ لوگ میری بات کو نہیں سنتے، آج یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی، ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی۔ اور وہی ہوا کہ ان لوگوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، طائف میں آج بھی اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، ان کی اولاد نے، ان کی نسل نے، ان کی تمام نسل آل نے، ان کی اولاد نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شیدائی بن گئے۔ اگر میرے آقا چاہتے فرشتے کو اجازت دیتے تھے، قیامت تک کے لیے طائف کا نام و نشان ختم ہو جاتا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور کے اخلاق تو دیکھیں، جو تکلیف پہنچا رہا ہے حضور اس کو دعائیں دے رہے ہیں، جو حضور کو برے برے ناموں سے پکار رہا ہے میرے آقا اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں، یہ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا مکہ شریف کی سرزمین سے ایک دوسرے مکان پر منتقل ہو رہی تھی اور نقل مکانی کر رہی ہے، اپنے سارے گھر کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر باہر رستے پہ کھڑی ہے کہ کوئی آئے میری مدد کرے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا یہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہاں پر محمد نام کا ایک نوجوان ہے جس نے ایک خدا کا اعلان کیا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برائی سے یاد کرتا ہے، کہتا ہے یہ پوجنے کے لائق نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے، ایک بار اس کی بات سن لی وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کے باتوں سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اپنی رہی صحیح زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر گزار لوں گی۔ مکہ میں اگر اس کی بات میں نے سن لی اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو میں کیا جواب دوں گی، میں کیا دنیا کو منہ دکھاؤں گی، یہ سوچ کر میں جا رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا بات کر رہی ہے وہ محمد، تو میں ہی ہوں، تو جس کے بارے میں کہہ رہی ہے زبان سنبھال کے بات کر، یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اپنا کردار دکھایا، اخلاق حسنہ دکھائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے سامان کو اٹھایا، اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ جب منزل آ گئی بڑھیا نے کہا چھوڑ دو، اب واپس چلے جاؤ۔
جب میرے آقا واپس آ رہے تھے، بڑھیا نے کہا بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دو، تمہارا نام کیا ہے؟ کل مجھے لوگ پوچھیں گے کہ تم مکہ کیوں چھوڑ کر آئی تھی۔ جب میں اس محمد کی برائی بیان کروں گی کہ اس محمد کی وجہ سے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، تو میں تجھ جیسے نوجوانوں کی تعریف بھی کیا کروں گی کہ مکہ میں محمد نام کے لوگ رہتے تھے، تو تجھ جیسا نوجوان بھی رہتا تھا جو بوڑھوں کی بے بسی کو یاد کرتا ہے، بوڑھوں کے لیے سہارا بن کر آیا ہے، جو بے بسوں کے لیے بس بن کر آیا ہے، جو غریبوں کا سہارا بن کر آیا ہے۔ میں تیری تعریف کیا کروں گی، تیرا ذکر کیا کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا سن لے، جس محمد کے بارے میں تو سارے راستے بات کرتی آ رہی ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد میں ہی ہوں۔ وہ اللہ کا رسول کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں جو اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اور ایک خدا کی توحید کا اعلان کسی اور نے نہیں کیا، میں نے ہی کیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ باطل معبود جن کو تم پوجتے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بڑھیا نے سچ کہا تھا کہ جو اس کی بات کو سن لیتا وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ بڑھیا نے حضور کی باتیں سنی، حضور کی ہو گئی، بڑھیا قدموں پہ گر گئی، کہا اگر آپ محمد ہیں تو وہ محمد کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ دیکھیں حضور کے اخلاق، بڑھیا نے حضور کی تعریف نہیں کی تھی، حضور کی برائی کر رہی تھی، حضور کے بارے میں برے باتوں سے یاد کر رہی تھی، لیکن حضور نے برداشت کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اخلاق دکھائے۔ اگر میرے آقا چاہتے تو اس کو جواب دے دیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تو ہو سکتا ہے بڑھیا مسلمان نہ ہوتی، اسے اسلام کی دولت نہیں ملتی، لیکن حضور کے اخلاق کی وجہ سے اسلام کی دولت مل گئی، حضور کے اچھے کردار کی وجہ سے بڑھیا کو مسلمان ہونا نصیب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے آقا کے اخلاق ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں، آپ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھلا کیا جائے گا۔ آپ اگر کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برائی ہوگا۔ اس لیے انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کریں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے تمام سلوک کو اچھا کریں۔ حضور کے اخلاق، تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، حضور ان کے لیے تعریف کرتے، حضور ان کے لیے دعا کرتے۔ آج اگر ہر بندہ راستے میں کانٹے بچھانے لگ گیا اور آپ بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھانے لگ گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آپ کے راستے میں کسی نے کانٹا بچھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں تو آپ اس کے لیے کانٹے مت بچھاؤ، آپ اس کے لیے دعا کرو، آپ اس کے لیے دعا کرو۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ ہمارے آقا نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، ہمارے آقا نے غیروں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے لوگ گروپ کے گروپ اور پورے کے پورے جھنڈ کے ساتھ، پوری جماعت کے ساتھ اسلام کے دامن میں وابستہ ہو جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے پاور سے پھیلا ہے، تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ تلوار کا کوئی رول نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام تو اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام تو اچھی باتوں کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام تو اچھے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن سعنہ نام ہے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ کھجوریں خریدی تھیں، اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے، 2 دن ابھی باقی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرمائے۔ بڑے مجمع میں زید بن سعنہ نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، تلخ روئی سے پیش آیا، برائی سے پیش آیا،
اور حضور کے ساتھ برے برے ناموں سے پکار کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی اور تقاضا کیا، اور آپ کا مبارک دامن پکڑ کر کھینچ لیا، حضور کی چادر کو پکڑ کر کھینچ لیا اور چلا کر کہا، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، جلدی لوگوں کا حق نہیں دیتے ہو، تم لوگ لوگوں کا حق ادا کرنے کے اندر تم لوگ دیر کرتے ہو، تاخیر کرتے ہو، ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق اعظم تھے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی حضور کے بارے میں ادنا لفظ کو بھی استعمال کرے، حضور کی توہین کرتا ہوا کسی کو دیکھنا فاروق اعظم کے لیے گوارا نہیں تھا۔ فوراً جلال میں آ گئے، اپنی تلوار نکال لی باہر اور اس گستاخ سے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہ ہوتا تو یہیں پر تیری گردن اڑا دیتا۔ طرح طرح کی باتیں اس کو سنائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے عمر، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے کہ مجھے اس کا حق دینے کی ترغیب دلاتے، ہم دونوں کے معاملے میں صلح کرواتے، ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا، اے عمر، اس شخص کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو۔ حالانکہ ابھی 2 دن باقی ہیں، کھجوریں ادا کرنے میں 2 دن باقی ہیں۔ 2 دن پہلے ہی اس نے تقاضا کیا، مانگنے لگ گیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر، اس کی جو کھجوریں ہیں اس کے برابر کھجوریں دے دو، اور توڑی کھجوریں اور زیادہ دے دو، توڑی کھجوریں اور زیادہ دے دو۔ آج ہماری طرح کوئی ہوتا تو کیا کہتا، تو نے مجھے سرے بازار پورے مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے، اب تیرے اگر 10,000 تو مجھ میں مانگتا ہے تو میں 8,000 ہی دوں گا، 2,000 تیرے اس لیے کاٹ لوں گا کہ تو نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے۔ لیکن یہ آقا کریم کا اخلاق دیکھیں، ہمارے آقا کا کردار دیکھیں، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ حرکت کی ہے۔ میرے آقا فرماتے، عمر، جو کھجوریں اس کی ہیں اس کے برابر کھجوریں دے دو، اور اس سے تھوڑی اور زیادہ بھی دے دو، اور زیادہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ غلطی پر تھا، میرے آقا حق پر تھے، پھر بھی اس کو زیادہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو کھجوریں دی اور زیادہ بھی کھجوریں دے دی، زید بن صنعا نے کہا، اے عمر، میرے حق میں یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ میری تو کھجوریں اتنی بنتی ہیں، تم نے اتنی کھجوریں مجھے کیوں دی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے تجھے دیکھ کر خوفزدہ کیا تھا، اور میں نے تیرا جواب دیا تھا، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دل جوئی کے لیے تجھے یہ زیادہ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ اس کی جو کھجوریں ہیں اس سے اور زیادہ اس کو کھجوریں دے دو، اس لیے میں تمہیں زیادہ دے رہا ہوں۔ یہ سن کر زید بن صنعا نے کہا، اے عمر، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ہاں، تم تو وہی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہو، تم تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے ان کے مولانا ہو۔ اس نے کہا، ہاں، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، اور میں نے حضور کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی ہے، اس کی میرے پاس ایک وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے، میں نے یہ حرکت کیوں کی ہے، حالانکہ کھجوریں دینے میں 2 دن باقی ہیں، اس سے 2 دن پہلے ہی میں نے تقاضا کیوں کیا ہے، اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ میں توریت کا عالم ہوں، میں نے توریت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ کے آخری نبی کی تمام نشانیاں پڑھ لی ہیں، لیکن ایک نشانی میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ ایک نشانی اس میں یہ بھی لکھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بردبار ہوگا، بہادر ہوگا، اور اس کی بردباری جہل پر غالب رہے گی، یعنی جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا وہ اس کو جواب بدتمیزی سے نہیں دیں گے بلکہ اچھے اخلاق سے اس کو جواب دیں گے۔ یہ چیز ایک نشانی باقی رہ گئی تھی جو حضور کی زندگی میں دیکھنا مجھے ضروری تھا کہ یہ آخری نبی ہے یا نہیں، ان کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اب میں نے دیکھ لیا کہ میں نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن ہمارے آقا نے مجھے کھجوریں زیادہ دے کر یہ بتا دیا کہ آخری نبی کی تمام نشانیاں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ میں پائی جاتی ہیں، وہ مجھ محمد میں پائی جاتی ہیں۔ اے عمر، مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، مجھے تو حضور کے قدموں میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔
انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کے دامن میں آ گئے۔ آپ دیکھیں کس طرح لوگ حضور کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، حضور کے ساتھ برے لقب سے یاد کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے کسی کو بھی جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی سے نہیں دیا، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کی تمام قوموں کو یہ اسلام کا چیلنج ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں، حضور کی سیرت دیکھیں، پوری دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر اتنی جرت اور مجال نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بد کردار کہہ سکے، بد اخلاق کہہ سکے۔ اور یہ تو وہ باتیں ہیں کہ مشرکین بھی جس کی گواہی دیتے تھے، کافر بھی گواہی دیا کرتے تھے، وہ کافر بھی کہا کرتے تھے کہ چاہے ہم محمد کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے صحابہ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی، محمد نے کبھی ہم کو اس طرح سے جواب نہیں دیا جس طرح ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ محمد کے اخلاق اچھے ہیں، محمد کا کردار اچھا ہے، محمد کا سلوک اچھا ہے، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کی باتیں اچھی ہیں، ان کی گفتگو اچھی ہے۔ یہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا مان رہی ہے، اور ہر سال ایک سروے کیا جاتا ہے، پوری دنیا کی طرف سے ایک سروے کیا جاتا ہے جن میں 500 بااثر شخصیات کو شامل کیا جاتا ہے، 500 ایسے لوگوں کو پورے مذاہب کے اندر سے، پوری قوموں کے اندر سے، پورے دھرموں کے اندر سے ایک یہ سروے کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں میں بااثر کون ہے، اچھا کون ہے۔ اور یہ سروے شاید 5 سال کے بعد ایک بار ہوتا ہے یا ہر سال ہوتا ہے۔ اس سروے کے اندر ہمارے کئی علماء کے نام آتے ہیں، لیکن اس سروے میں ہر 5 سال کے بعد یا جب وہ سروے کیا جاتا ہے، 1 نمبر پر اگر کسی کا نام آتا ہے تو ہمارے آقا کا نام آتا ہے۔ 1 نمبر پر اگر کسی کا نام آتا ہے ہمارے آقا کا نام آتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے پروفیسر نے، ایک انگریز نے، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ اس نے اپنی ایک کتاب میں کیا، تو اپنے حالانکہ وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے، پادریوں کا ماننے والا ہے، لیکن اس نے بھی چاہے مجبور ہو کر لکھا یا مسرور ہو کر لکھا، اپنی کتاب کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے اندر، عظیم لوگوں کے اندر سب سے پہلا نام اگر کسی کا لکھا تو ہمارے آقا کا نام لکھا۔ اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا نام اگر کسی کا لکھا تو ہمارے آقا کا نام لکھا۔ تو یہ صرف ہم تعریف نہیں کرتے ہیں، صرف یہ مسلمان تعریف نہیں کرتے ہیں، ہمارے آقا کی ذات ایسی ہے، ہمارے آقا کے اخلاق ہی ایسے ہیں، ہمارے آقا کا کردار ہی ایسا ہے کہ جن کی تعریف کرنے کے لیے غیروں کو بھی محتاج ہونا پڑتا ہے، جن کی تعریف غیروں کو بھی کرنی پڑتی ہے، جن کا ذکر کفار کو بھی کرنا پڑتا ہے، جن کی تعریف کے خطبے مشرکین کو بھی پڑھنے رہتے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے سچا مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے، سچی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، سچا رسول جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچی امت جو ہے وہ ہمارے آقا کی امت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے کہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں، جانتے سب ہیں مانتے نہیں ہیں، یہ ان کی ہٹ درمی ہے، یہ ان کا ضد ہے، یہ ان کی انا پرستی ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ ورنہ آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھ لو کہ سچا دھرم کون سا ہے، سچا مذہب کون سا ہے، سچا دین کون سا ہے، وہ کہے گا سچا تو اسلام ہی ہے، لیکن مجبوراً ہمیں اپنے دین کو ماننا پڑتا ہے۔ کیوں یہ اسلام کو خوبی ملی، یہ کیوں خاصیت ملی؟ کیونکہ اس اسلام کے بانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نے اسلام کے اندر ایسے چاند لگا دیے ہیں جن کی روشنی مغرب و مشرق تک پھیل گئی ہے، پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ آج کائنات کا، پوری دنیا کا کوئی ایک کونا مجھے بتا دو، کوئی ایک جگہ بتا دو جہاں اسلام کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف ہندوستان میں نہیں ہے، صرف عرب میں نہیں ہے،
اس وقت جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، یہ اسلام صرف مکہ کی 4 دیواری کے اندر محدود تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، حضور کی اچھی باتوں کی وجہ سے یہ اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں اسلام کیوں پھیلا؟ ہمارے آقا کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اسی لیے فرماتے ہیں، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، حق نے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اخلاق کو عظیم کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سننے کے لیے آپ یہاں پر شرکت کریں، اور 12 ربیع النور شریف کو انشاءاللہ 12ویں شب کو ایک انتہائی عظیم الشان پروگرام ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا انعام اس رات ہمارے لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے حضور کے موئے مبارک کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کی